روحانی علاج، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے کرم سے، اسی کی عطا سے، اسی کے فضل سے، اسی کی دی ہوئی توفیق سے ایک بار پھر پروگرام روحانی علاج اور استخارہ لیے حاضر ہیں، اور آپ کو بھی مرحبا کہتے ہیں۔ ابتدا میں ہم ناظرین کے لیے ایک خاص روحانی علاج، ایک خاص عمل، ایک خاص وظیفہ بیان کرتے ہیں۔ آج ابتدا میں جو عمل آپ کو بتانا ہے وہ ہے کیڑے مکوڑوں سے گھر کی حفاظت کا روحانی علاج۔ عموماً ہوتا یہ ہے کہ گھروں کے اندر کبھی تو چھپکلیاں آ جاتی ہیں، کبھی سانپ بچھو آ جاتے ہیں، چوہے گھروں کے اندر آ جاتے ہیں، چیونٹیاں گھروں کے اندر آ جاتی ہیں، کھٹمل گھروں کے اندر ہو جاتے ہیں۔ اچھا، بعض اوقات کبھی تو کن کھجورے، یہ اس طرح کے یہ چیزیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ بالخصوص جب بارش کا موسم ہوتا ہے تو اس طرح کی چیزیں یہ عموماً نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کی، ہمارے اہل و عیال کی حفاظت فرمائے۔ اب لوگ مختلف قسم کے اسپرے کرتے ہیں، مختلف قسم کی دوائیاں استعمال کرتے ہیں، بڑا پیسہ خرچ کرتے ہیں، لیکن یہ چیزیں جان نہیں چھوڑ رہی ہوتی۔ صحیح ہے؟ تو اب اس کا ایک خاص عمل ہے، خاص روحانی علاج ہے، وہ آپ نے کرنا ہے۔ اس کے مطابق عمل آپ نے کیا تو الحمدللہ عز و جل آپ کی، آپ کی فیملی کی، آپ کے گھر کی حفاظت رہے گی۔ گھروں سے سانپ بچھو بھاگ جائیں گے، کیڑے مکوڑے چلے جائیں گے، کن کھجورے ہیں تو وہ چلے جائیں گے، گھروں میں جیسے چونٹیاں ہو جاتی ہیں تو یہ عمل کیجئے گا تو وہ بھی انشاءاللہ کریم چلی جائیں گے، اور آپ کے گھر کی، آپ کے ساز و سامان کی حفاظت رہے گی۔ اس کے لیے چاہیے ہوگا ناظرین آپ کو ایک عدد کوڑا پیالہ۔ کوڑا پیالہ، اس سے مراد یہ ہوتا ہے کہ غیر استعمال شدہ پیالہ۔ اب چاہے پیالہ کوئی سا بھی ہو، مٹی کا بھی ہو سکتا ہے، کانچ کا بھی ہو سکتا ہے، پلاسٹک کا بھی ہو سکتا ہے۔ اچھا، اسی طرح چینی کے پیالے عموماً آپ نے دیکھے ہوں گے۔ اب جیسے میرے ہاتھ میں یہ مٹی کا پیالہ ہے نا، صحیح ہے نا، اب یہ مٹی کا پیالہ بھی چل جائے گا۔ اب آپ کو چاہیے ہوگا ایک پیالہ، اور اس کے اندر آپ نے لکھنا ہے اللہ پاک کا یہ مبارک نام پاک، یا والی۔ صحیح ہے، یا والی۔ اب آپ چاہیں تو یہ تو میرے ہاتھ میں دیکھیں بال پین ہے، آپ لکھیں گے اس کو، یہ اسکرین پر آپ کے سامنے، اس میں آپ کو چاہیے ہوگا پوائنٹر اپنا ایسی انک والا کہ جو پانی میں حل ہو جائے۔ انک پین سے بھی لکھ سکتے ہیں اور پوائنٹر وغیرہ سے بھی آپ لکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ یہ پیالہ آپ نے لیا اور اس میں آپ لکھ لیں یا والی۔ صحیح ہے، یا والی لکھنے کے بعد اب اس پیالے کے اندر آپ پانی ڈالیں گے، اور پانی ڈالیں گے، جیسے ہی ڈالیں گے تو اب وہ جو آپ نے یا والی اس میں مبارک لکھا ہے وہ پانی میں حل ہو جائے گا۔ اب یہ جو پانی ہے نا، یہ پانی آپ نے اپنے گھر کے چاروں کونوں میں اس احتیاط کے ساتھ چھڑکنا ہے کہ وہ فرش پر نہ گرے، کسی ایسی جگہ نہ گرے کہ جہاں پر کسی کے پاؤں پڑتے ہوں۔ اس احتیاط کے ساتھ آپ گھر کے چاروں کونوں میں یہ چھڑک لیں۔ اچھا، اس میں ایک آسان طریقہ یہ بھی آپ اختیار کر سکتے ہیں کہ اسپرے والی جیسے بوتل ہوتی ہے، آپ یہ لکھنے کے بعد پھر یہ جو پانی ہے نا آپ اسپرے والی بوتل میں ڈال دیں، اور جس انداز سے اسپرے کرتے ہیں مختلف جگہوں پر، تو اس انداز سے آپ گھر کے چاروں کونوں میں اسپرے بھی کر سکتے ہیں۔ تو اس طرح الحمدللہ عز و جل یہ عمل بھی ہو جائے گا، اور اللہ پاک نے چاہا تو کیڑے مکوڑوں سے، سانپ بچھو سے، کن کھجوروں سے، اور اس طرح کی جیسے چھپکلیاں ہیں، چوہے گھروں کے اندر آ جاتے ہیں۔ بالخصوص اب جیسے گراؤنڈ فلور پہ رہنے والے ہیں تو ان کے لیے بڑی آزمائش ہو جاتی ہے، تو اس کے مطابق یہ آپ عمل کر لیں۔ تا حصول مراد آپ نے یہ عمل کرنا ہے، آسان سا عمل ہے، دن میں ایک مرتبہ یہ عمل کر لیں، پھر دوبارہ اگلے دن یہ عمل کر لیں، پھر تیسری مرتبہ یہ عمل کر لیں۔ چند دنوں کے اندر اللہ پاک کی رحمت سے، اللہ پاک کے فضل سے فوائد حاصل ہوں گے، اور آپ کا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا۔ مگر یاد رکھیے گا کہ دیکھیں حفاظت فرمانے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اللہ پاک چاہے گا تو ہی حفاظت رہے گی۔ جنید بھائی، آپ نے یہ بتایا جو بھی مکمل وظیفہ عمل کرنے کا، تو آپ نے اس کو کہا کہ گھر کے اندر اگر یوں کیڑے مکوڑے وغیرہ ہو جائیں تو اسی کے ساتھ میں ایڈ کروں گا کسی کی دکان میں، اگر شاپ پر یا کاروباری جگہ پر، گودام وغیرہ میں بھی اگر کسی کو اس قسم کی شکایت ہو
تو بھی یہی عمل کیا جا سکتا ہے؟ بالکل یہ عمل کر سکتے ہیں، چاہے دکان ہو، آفس ہو، گودام ہو، فیکٹریاں ہوتی ہیں، اور اس طرح کی جو چیزیں آپ کہیں کسی ادارے میں کام کر رہے ہیں، وہاں پر بھی اس طرح کے معاملات بعض اوقات ہو جاتے ہیں. آپ یہ عمل کر لیں، اللہ پاک حفاظت فرمانے والا ہے انشاءاللہ. آئیے ناظرین میسیجز ہم شامل کر لیتے ہیں اور پھر انشاءاللہ کریم کالز کی طرف ہم بڑھیں گے. اچھا، یہ ایک میسیج آیا ہے، اچھا بڑا پیارا، انہوں نے روحانی علاج مالا. ہم تو بعض اوقات ہوتا ہے نا کہ بھائی روزے میں برکت کا وظیفہ بتا دیں، امیر بننے کا وظیفہ بتا دیں، شادی نہیں ہو رہی اس کا وظیفہ بتا رہے ہیں. اچھا، انہوں نے یہ میسج میرے سامنے ہے کہ نفس اور شیطان کی شرارتوں سے، ان کے بہکاوے سے بچنے کے لیے کوئی وظیفہ بھی بتائیے گا، اور شیطانی وسوسوں سے میری حفاظت رہے. بڑا ذہن جو ہے نا الجھا سا رہتا ہے، اس کے لیے کوئی عمل اور کوئی وظیفہ بھی بتا دیں اور میرے لیے دعا بھی کیجیے گا. کیا وظیفہ ارشاد فرمائیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ تعالی ہم سب کو شیطان اور نفس امارہ کے شر سے محفوظ فرمائے. اس کے لیے اللہ پاک کے پیارے آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، کھانے سے پہلے اور بعد میں وضو کر لے، یعنی ہاتھ اور منہ دھو لے. تو یہ رزق میں کشادگی لاتا ہے انشاءاللہ الکریم، اور اس کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ شیطان کو دور کرتا ہے. ماشاء یہ اللہ. حدیث پاک ہے. اور اس کے علاوہ شیطان کے شر سے بچنے کے لیے سورۃ الاخلاص، یہ پوری سورت 11 مرتبہ صبح کے ٹائم پڑھیں، تو انشاءاللہ الکریم شیطان اپنے لشکر کے ساتھ بھی اس پہ حملہ آور ہوگا تو وہ کامیاب نہ ہوگا. ماشاءاللہ. تو فجر کے بعد پڑھنا ہے فجر کے 11 بعد، جی مرتبہ. ہاں. اور اس کا کوئی مخصوص وقت ہے کہ کب، کتنی دیر پہلے اس تک کے پڑھ لیے سکتے ہیں؟ ایسا ہے کہ یہ سورج نکلنے سے پہلے پہلے آدھی رات ڈھلے سے، جب آدھی رات ڈھل جائے اس وقت سے شروع کر سکتے ہیں. جی. لیکن چونکہ عام طور پہ ہم چلو فجر تو پڑھنے اٹھتے ہی ہیں نا، جی. تو فجر سے پہلے بھی کیا جا سکتا ہے اور فجر کے بعد بھی، لیکن سورج نکلنے سے پہلے. اب جیسے جو کئی ایسے بھی ہیں جو تہجد میں اٹھتے ہیں، ماشاءاللہ تہجد کا وقت ہوتا ہے، اللہ پاک ہم سب کو بھی تہجد پڑھنا نصیب فرمائے. اس وقت بھی یہ وظیفہ پڑھ سکتے ہیں؟ بالکل کیا جا سکتا ہے. صحیح ہے. بالکل کیا. اور سورج نکلنے سے پہلے تک سورج نکلنے سے ماشاءاللہ 11 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں. دیگر ہمارے مدنی چینل کے ناظرین بھی اس وظیفے پر عمل کر سکتے ہیں. اللہ پاک نے چاہا تو نفس اور شیطان کی شرارتوں سے، ان کے بہکانے سے اور برے خیالات سے، بری سوچوں سے، برے وسوسوں سے، شیطانی وسوسوں سے الحمدللہ عز و جل ہم سب کی حفاظت رہے گی. اللہ پاک ہم سب کو اچھا دیکھنے، اچھا بولنے، اچھا سننے اور اچھی جگہوں پر جانے کی ہی توفیق عطا فرمائے. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں آپ کی کالز، دیکھتے ہیں کہ ناظرین کیا کہنا چاہ رہے ہیں. کال چلائیے گا. میرے کوئی جاب کا مسئلہ حل نہیں ہو رہا، گھر پر بیٹھا ہوا، یہاں پر بھی ٹرائی کرتا ہوں، وہاں پر کوئی نہ کوئی چھوٹا سا چھوٹا مسئلہ بن جاتا ہے. محمد حمزہ، والدہ کا نام شاہین بی بی. جی حمزہ بھائی ابھی استخارہ کرواتے ہیں انشاءاللہ. نیکسٹ کال دیجیے گا. میرا نام انعام اللہ ہے جی، تے میری والدہ نام ہے راج بی بی. میری بیگم دا اسرائیوں دا نام جی نسرین بی بی، والدہ نام جی بلقیس بی بی. جی اولاد نہیں ہے نا جی سارے کو نا جی، بے اولاد. یہ جی ابھی استخارہ کرواتے ہیں اور اصول اولاد کے لیے وظائف بھی ابھی آپ کو بتاتے ہیں. نیکسٹ کال. میرا نام تنویر حسین ہے. میرا سوال یہ ہے، بچوں کو بخار ہو رہا ہے، کافی دوائیاں بھی لی ہیں لیکن بخار نہیں اترا، اس حوالے سے کچھ ارشاد فرما دیجیے گا. جی بالکل، بخار اترنے کا روحانی علاج. ابراہیم بھائی آپ ارشاد فرمائیے گا. طارق بھائی آپ استخارے فرما لیجیے. اچھا کچھ میسیجز وغیرہ بھی ہیں، یہ بھی شامل کر لیجیے. شایان ضیاء اور والدہ کا نام ہے نسیمہ، اور رزق میں برکت کے لیے وظیفہ بھی ارشاد فرما دیجیے گا اور استخارہ بھی کیجیے گا. اچھا جی یہ ایک اور میسیج ہے، انہوں نے کہا ہے کہ میں نے اپنی والدہ کا استخارہ کروانا ہے، ان کی آنکھوں میں درد رہتا ہے، ڈاکٹر کو بھی سمجھ نہیں آتی کہ کیا مسئلہ ہے. والدہ کا نام خاتون اختر ہے اور ان کی والدہ کا نام سکینہ بی بی ہے. استخارہ بھی فرما دیں اور کوئی روحانی علاج بھی بتائیے گا. جی اگر کسی کا بخار نہیں اتر رہا ہو، بڑا علاج کروا لیا، بڑی دوائیاں لے لیں، بڑی میڈیسن لے لیے، مختلف ہاسپٹلس میں بھی دکھا دیا، اس طرح کی بعض اوقات صورتحال سامنے آ جاتی ہے کہ بچوں کا، بڑوں کا یہ بخار نہیں اتر رہا ہوتا، کوئی ایسا عمل، کوئی ایسی دعا، وظیفہ ارشاد فرمائے کہ بخار اترے. اللہ پاک خیر و عافیت کا معاملہ فرمائے اور جسمانی امراض کے ساتھ ساتھ روحانی بیماریوں سے بھی شفا عطا فرمائے. اب جیسا کہ یہ بخار کے بارے میں پوچھا ہے تو اس کے مختلف اوراد و وظائف ہیں. ایک امیر اہل سنت نے فیضان سنت جلد اول میں ایک عمل ارشاد فرمایا ہے کہ 7 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھے، لا یرونا فیہا شمسا ولا زمہریرا. 7 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھے، بسم اللہ شریف سے ابتدا کرے اور اول آخر ایک ایک بار درود شریف.
اور بخار کے مریض کو دم کرے تو انشاءاللہ الکریم اس کو بخار اس کا دور ہو جائے. مریض خود بھی دم کر سکتا ہے؟ مریض اگر بڑا ہے پڑھ سکتا ہے، قرآن کریم کی آیت کریمہ ہے، اگر اس کو پڑھنا آتا ہے پڑھ سکتا ہے، بالکل پڑھ سکتا ہے. صحیح ہے. نہیں پڑھ سکتے تو گھر کا کوئی بھی پڑھ کے، کوئی بھی جی ہاں جس کو پڑھنا آتا ہے وہ پڑھ کر دم. اچھا اس میں یہ احتیاط بھی ضروری ہے. دیکھیں یہ ہے قرآنی آیات، اور اسلامی بہنیں اگر اس وظیفے کو پڑھنا چاہیں تو جن دنوں میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا منع ہے پھر ان دنوں میں یہ وظیفہ نہ پڑھیں، بلکہ اس کی جگہ جیسے یا سلامو، اللہ پاک کا صفاتی نام ہے سلام، یا سلامو پڑھ کر دم کر دیا جائے. اسی طرح درود پاک پڑھ کر دم کر دیا جائے. تو یہ وظائف اپنے معمولات میں شامل رکھ سکتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کا ایک مخصوص تعویذ بھی ہوتا ہے جو روحانی علاج کے اسٹال پر دیا جاتا ہے. اس کی تو میں نے خود الحمدللہ برکتیں دیکھی ہیں ابراہیم بھائی، اتنی ماشاءاللہ برکتیں ہیں کہ 12 گھنٹے کے اندر اندر ماشاءاللہ بخار اتر جاتا ہے. آپ بھی دیتی ہوں گے تعویذات وغیرہ بازو میں باندھنے کے لیے؟ 12 گھنٹے سے وہ تبدیل کرنا ہوتا ہے تو اس کے بہت فائدے ہیں. اگر یہ بستے پر روحانی علاج کے اسٹال بستے پر جا کر یہ وہاں سے تعویذ طلب کریں تو انشاءاللہ یہ بھی باندھیں گے تو ان کو فائدہ ہوگا. ماشاءاللہ. آپ ہم بتاتے رہتے ہیں وقتاً فوقتاً آپ کو کہ الحمدللہ دعوت اسلامی کے تحت سینکڑوں مقامات پر روحانی علاج کے اسٹال لگتے ہیں، وہاں سے بھی آپ یہ تعویذات عطاریہ حاصل کر سکتے ہیں. بازو میں باندھنے کے ہوتے ہیں مخصوص تعویذات، اور الحمدللہ عز و جل بخار اتر جاتا ہے. ویسے ہے بڑا مبارک مرض یہ بخار، یہ آتا ہے نا اور جب یہ جاتا ہے بخار اتر جاتا ہے تو گناہوں سے پاک کر دیتا ہے. بیماریاں یہ ہمارے لیے درجات کی بلندی کا سبب ہوتی ہیں، گناہوں کے بخشنے کا سبب بن جاتی ہیں. اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے. اچھا جی بڑھیں گے ناظرین آپ کے استخاروں کے جوابات کی جانب. اب ہمارے وہ ناظرین توجہ فرمائیں جنہوں نے کالز کی تھیں استخاروں کے حوالے سے. جی طارق بھائی بتائیں، ہو گئے استخارے؟ جی استخارے ہو چکے. ایک کالر تھے جنہوں نے اپنا اور اپنے وائف کا نام بتایا اور بے اولادی، انہوں نے کہا کہ شادی کو عرصہ ہو چکا، اولاد نہیں ہے. آپ کا استخارہ کیا گیا. انعام اللہ بھائی آپ کے استخارے میں کوئی بھی عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا، وقتی آزمائش ہے. وظیفہ آپ نوٹ کر لیں، ہر نماز کے بعد 300 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کا معمول بنا لیں. انشاءاللہ صاحب اولاد ہوں گے. آپ بھی پڑھیں، آپ کی وائف بھی یہی عمل کریں، انشاءاللہ اس کی برکتیں نصیب ہوں گی. اچھا نام تھا شایان، میسیج آیا تھا کہ رزق میں برکت کے حوالے سے استخارہ کروانا چاہ رہے ہیں. اسی طرح محمد حمزہ تھے، انہوں نے اپنی جاب کا، نوکری کا کچھ پرابلم ذکر کیا تھا، تو ان دونوں کے استخارے کیے گئے. دونوں کے استخارے میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا. رزق میں برکت رہے اور نوکری جاب وغیرہ کی جو پریشانی ہے یہ دور ہو، اچھی نوکری ملے، اچھی جاب ملے، رزق حلال ملے، آسان ذرائع سے ملے. اس کے لیے بڑا ہی پیارا عمل ہے. ہر نماز کے بعد یا ذل جلالی والاکرام، یا ذل جلالی والاکرام 100 ٹائم 100 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے. انشاءاللہ اس کی برکتیں آپ دیکھیں گے کہ رزق میں برکت بھی رہے گی، اور اگر جاب نہیں مل رہی، نوکری ملنے میں آزمائش ہو رہی ہے، تب بھی اسے پڑھیں. انشاءاللہ نوکری ملے گی، اچھی جاب ملے گی، اللہ نے چاہا تو اس میں برکت بھی نصیب ہوگی. خاتون اختر نام بتایا کہ آنکھوں میں کچھ درد وغیرہ ہے، تو استخارہ کا انہوں نے کہا کہ ان کا استخارہ کیا جائے، تو ان کا استخارہ کیا گیا. اس میں کوئی بھی ایسا بندش وغیرہ کا، عملیات کا اشارہ نہیں آ رہا، بیماری کا اشارہ آ رہا ہے. اور ان کے لیے وظیفہ یہ نوٹ کر لیں کہ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ پڑھ کر آنکھ پر دم کر دیں. انشاءاللہ الکریم اس سے آنکھ کا درد وغیرہ جو ہے دور ہوگا. اور پلس ایک اور بھی اس وظیفے کی یہ برکت ہے کہ اگر کسی کی آنکھ کی روشنی کم ہو رہی ہے، نظر میں کمزوری ہو، وہ بھی اگر یہ اس وظیفے پر عمل کرے اور لا الہ الا اللہ پڑھ کر آنکھوں پر دم کر لے، تو انشاءاللہ آنکھوں کی جو روشنی ہے اللہ نے چاہا تو یہ تیز ہوگی. بس اوقات آنکھوں کے اندر جالا وغیرہ بھی آ جاتا ہے کہ دکھائی دینے میں دشواری ہو رہی ہے، تو ایسا شخص بھی یہ وظیفہ اگر کرے، عمل کرے، تو انشاءاللہ یہ آنکھوں کا جو جالا ہے، روشنی ہے میں جو کمی آ رہی ہے یہ، اور جو درد ہے یہ دور ہوگا انشاءاللہ الکریم. ماشاءاللہ یہ وظائف بھی آپ کو بتا دیے گئے، اور اس کا آپ پراپر ایک مکمل روحانی علاج بھی کروائیں. روحانی علاج کے اسٹال پر الحمدللہ عز و جل اس کے آنکھوں کے امراض سے حفاظت کے بھی تعویذات دیے جاتے ہیں، اور مکمل ایک اس کا روحانی علاج کیا جاتا ہے. تو ضرور آپ حاصل کیجئے گا تعویذات عطاریہ. نیکسٹ کال دیجئے گا. خارہ کروانا تھا. میری والدہ صاحب کی ناک طبیعت خراب رہتی ہے، اکثر مطلب ٹانگوں میں درد رہتا ہے اور نہ پٹھوں میں درد رہتا ہے. نام صغرا بی بی اور ان کی والدہ کا نام ہے صاحب بی بی. اللہ پاک آپ کی والدہ کو شفا عطا فرمائے. ابھی استخارہ کرواتے ہیں، شامل رہیے گا پروگرام میں. نیکسٹ کال.
روحانی علاج استخارہ میں نے یہ معلوم کرنا تھا کہ فالج سے حفاظت کا کوئی وظیفہ ہو تو ارشاد فرما دیجئے گا۔ جی، فالج سے حفاظت کا وظیفہ ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ جنید بھائی، میرا سوال روحانی علاج میں یہ تھا کہ دانتوں میں، مسوڑوں میں یا داڑھوں وغیرہ میں جو درد ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی روحانی علاج ہے تو وہ بھی ارشاد فرما دیجئے گا۔ جی بالکل، دانتوں میں، داڑھوں میں، مسوڑوں میں درد کا روحانی علاج بالکل ہے، اس کے وظائف ہیں کچھ مخصوص، وہ ابھی آپ کو انشاءاللہ بتاتے ہیں۔ نیکسٹ کال دیجئے گا۔ میرا نام محمد فضان ہے، میں ٹائسلا سے بات کر رہا ہوں۔ سینے میں گلٹی ہے، اسے ختم کرنے کا وظیفہ بتا دے۔ سینے میں گلٹیاں نکل آئیں، اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ جی ابھی انشاءاللہ الکریم آپ کو بتاتے ہیں۔ یہ گلٹیاں نکل آتی ہیں، بعض اوقات رسولیاں ہو جاتی ہیں اور سسٹ وغیرہ بعض اوقات یہ ہو جاتی ہیں۔ اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے، جو مسلمان ان امراض میں مبتلا ہیں اللہ پاک شفا عطا فرمائے۔ شامل رہیے گا پروگرام میں۔ اچھا جی، استخاروں کے حوالے سے مزید کچھ میسیجز وغیرہ بھی ہیں۔ ایک میسیج آیا ہے کہ ساجد علی نام ہے، والدہ کا نام ریاض بی بی، ان کی صحت کافی خراب ہے، بالکل بستر پر ہیں، کھانا وغیرہ بھی نہیں کھاتے، زبردستی کھلاتے ہیں، باتیں بھی نہیں کرتے، ڈپریشن ہے، فالج کا بھی حملہ ہوا ہے، سر میں بہت آزمائش ہے، استخارہ بھی کریں، کوئی روحانی علاج بھی بتائیں، کیا ان کے ساتھ معاملات ہیں، اور دعا بھی کیجیے گا میرے والد صاحب کے لیے۔ اللہ پاک آپ کے والد صاحب کو شفا عطا فرمائے، ان کی جملہ بیماریاں، تکلیفیں سب دور فرما دے۔ اچھا، میرے بھائی ہیں محمد وسیم خالد، ان کی والدہ کا نام ہے کنیز بی بی، کوئی کام یا کاروبار کرتے ہیں تو ناکام رہتے ہیں، مہربانی کر کے استخارہ کر دیں، وظیفہ بھی بتا دیں۔ اب کپڑے کی دکان لگانے کا ارادہ ہے، اور یہ بھی بتائیے گا کہ یہ کپڑے کا کام کرنا درست ہے یا نہیں، تو آپ استخارے فرما لیجئے۔ روحانی علاج کے حوالے سے کال آئی تھی کہ فالج کا اگر کوئی مریض ہو، کیا ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ ارشاد فرمائیں کہ شفا نصیب ہو؟ اس کے لیے ایک بہت پیارا عمل ہے امیر اہل سنت کا رسالہ بیمار عابد، اس کے صفحہ نمبر 28 پر ہے، یا اللہ، یا اللہ 100 بار اگر کوئی اس کو پڑھے روزانہ تو انشاءاللہ الکریم اس کی برکت سے فالج اور لقوے کے مرض سے شفا ملے گی۔ یا اللہ، یا اللہ، سبحان اللہ، اس میں جلالت لفظ اللہ 100 مرتبہ۔ جی ہاں، 100 مرتبہ یہ کرے۔ اور اگر چاہے ایک عمل اور عرض کرتا ہوں، اسی رسالے میں لکھا ہے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ رکابی پر لکھ کر، تو یہ اس میں پانی ڈال کر مریض کو پلائیں تو انشاءاللہ اس سے بھی فالج کا مرض دور ہو۔ جو آپ رکابی لیں، پلیٹ لیں، تو اندر کا جو حصہ ہے نا، اب اس میں تو خیر نقش بنا ہوا ہے، یہ دکھائیے گا ذرا، ہاں یہ دیکھیں گرین کلر کا آپ کو اس میں پھول نظر آ رہا ہوگا، تو اندر کا جو حصہ ہو نا، تو وہ کوشش کریں سادہ ہونا چاہیے، پھر اس کے اوپر آپ یہ لکھ لیں بڑی، ہے نا، جو آپ کو عمل بتایا گیا ہے، تو کسی بھی رکابی پر، رکابی کہتے ہیں پلیٹ کو، پلیٹ لے لیں، اس میں یہ عمل کریں آپ، اللہ پاک کرم فرمائے گا، اور فالج کا مرض بھی جاتا رہے گا۔ اور فالج کے الحمدللہ کچھ خاص تعویذات وغیرہ بھی دیے جاتے ہیں جو آپ روحانی علاج کے اسٹال سے حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ کوئی اسلامی بھائی تھے، دانتوں میں درد کا، مسوڑوں میں درد کا بھی وظیفہ معلوم کر رہے تھے۔ دانتوں میں درد کے لیے 21 بار سورۃ القریش، اگر دانتوں میں درد ہو، تکلیف ہو، 21 بار سورۃ القریش پڑھ کر نمک لیجئے، اور اس نمک پہ وہ 21 بار پڑھ کے اول آخر درود شریف پڑھ کر نمک پہ دم کریں، اور اس نمک کو دانتوں پر ملیں، تو انشاءاللہ الکریم، جی ہاں، تو یہ کریں گے تو انشاءاللہ الکریم شفا ملے گی۔ اور اچھا، اب یہ جیسے نمک کا آپ فرما رہے ہیں، تو میں یہ سوچ رہا تھا کہ اب جو بلڈ پریشر کا مریض ہو، اب وہ دانتوں پہ افزائش بنے، اس کے کچھ اجزاء اور وہ چیزیں حلق سے بہت اچھی توجہ دلائی آپ نے۔ ہاں، اس کی جگہ کوئی دوسرا بھی اگر کوئی عمل ہو آسان سا، اس کے لیے پھر یہ ہے کہ 111 مرتبہ یا سلام، 111 بار یا سلام پڑھیں، اور پڑھ کر پانی پر دم کر کے وہ پی لیں، پانی پہ دم کر کے پی لیں۔ اور اس کے لیے روحانی علاج کے بستے پر اگر جائیں، وہاں سے ایک تعویذ ملتا ہے جو وہ داڑھوں میں دبانے کے لیے ہوتا ہے، صحیح ہے، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے بھی ان کو شفا ملے۔ 3 چیزیں آپ نے ماشاءاللہ ارشاد فرمائی، ایک تو وہ نمک والا عمل، نمک والا، بلڈ پریشر کے مریض نہیں ہے وہ بھی وہ کر لیں، دلائی تھی جنید بھائی آپ نے، کیونکہ نمک والا بلڈ پریشر کا مریض اس کے لیے نقصان دہ ہے۔ جی، اور دوسرا یہ ہے کہ آپ نے جو بتایا یا سلام 111 مرتبہ، جی، یہ بھی ماشاءاللہ پانی پہ دم اور کر کے۔ تیسرا آپ نے کیا فرمایا تھا؟ تیسرا میں نے یہ عرض کیا تھا کہ وہ روحانی علاج کے بستے پر، تعویذ کا اگر آپ کے قریبی کہیں بستہ لگتا ہے اور وہاں تعویذات دیے جاتے ہیں تو وہاں سے تعویذ لے لیں، اور وہ داڑھوں میں درد کے لیے وہ اب اس میں دیکھنے میں آتے جو پان گٹکا کھانے والے جو ہوتے ہیں، ان کے دانت بڑے خراب ہوتے ہیں،
تو دانتوں کو صاف کرنے کے حوالے سے بہت سے لوگ پتہ نہیں گھسائی وغیرہ بھی کرواتے ہیں اور کتنے مہنگے مہنگے ڈاکٹرز کو دکھا رہے ہوتے ہیں. تو خدا یہ بہت بڑی نعمت ہے دانت, اور اس کی قدر وہی جانتا ہے کہ جس کے دانت نہیں ہوتے نا. تو اپنی صحت کا خیال رکھیں, اپنے دانتوں کا بھی خیال رکھیں, مسواک کا آپ استعمال کریں. ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پیاری سنت مبارکہ ہے مسواک کے. یوں تو طبی حوالے سے بہت سارے فوائد ہیں کہ امراض شکم, پیٹ کی بیماریاں, امراض قلب, دل کی بیماریاں اور جسمانی بہت ساری بیماریاں الحمدللہ دور ہو جاتی ہیں. معدہ جن کا خراب رہتا ہو مسواک کیا کریں, معدہ درست رہے گا, پیٹ کے امراض دور ہو جائیں گے. اور سب سے بڑھ کر جو فضیلت حاصل ہوتی ہے نا وہ یہ کہ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ طیبہ پڑھنا. ماشاءاللہ, یہ مسواک کا استعمال کیا کریں, اللہ پاک کرم فرمائے گا. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے فیضان نام, انہوں نے بتایا تھا کہ سینے میں گلٹیاں بتانے کے نکل آئی ہیں. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ گلٹیاں نکل آتی ہیں, رسولیاں بعض اوقات ہو جاتی ہیں. اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے تو 75 مرتبہ 75 ٹائم لا الہ الا اللہ یہ پڑھ کر اپنے سینے پر آپ دم کر لیں. سینے کے جو بھی امراض ہیں نا, اللہ نہ کرے سینہ خراب ہو چکا ہو, سینے میں انفیکشن ہو چکا ہو, یا بعض اوقات کھٹی کھٹی جیسے ڈکاریں آتی ہیں تو بڑا ایک سینے میں تکلیف سی, چبھن سی محسوس ہونا شروع ہو جاتی ہے, گلٹیاں نکل آتی ہیں, رسولیاں ہو جاتی ہیں, تو ان امراض کے لیے 75 مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ کر سینے پر دم کریں. اللہ پاک کرم فرمانے والا ہے. آئیے ناظرین شامل کرتے ہیں اب ہم آپ کے استخاروں کے جوابات. جی طارق بھائی. جی جنید بھائی, استخارے کے حوالے سے سب سے پہلے ایک آپ نے بتایا تھا ساجد علی نام ہے, اور ان کی صحت بھی کافی خراب ہے, فالج بھی ہوا ہے, ڈپریشن بھی ہے, اور بہت زیادہ ان کی بیماریوں کا ذکر کیا گیا. ان کا استخارہ کیا گیا تو استخارے میں کوئی بھی ایسا عملیات یا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا, بیماری وغیرہ ہی کا اشارہ آ رہا ہے. اور وظائف کے ساتھ ساتھ ایک تو ان کے لیے روحانی علاج کے بستے سے رابطہ کر کے تعویذات بھی لے لیں. وظیفہ یا مؤمنو 115 مرتبہ یا مؤمن اول و آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر مریض پر دم کر دیں, انشاءاللہ اللہ کی رحمت شامل حال رہی تو شفا ابھی نصیب ہوگی. فالج کے حوالے سے ابھی کچھ پہلے ہی ہم نے کافی تفصیلی کلام کیا, تو اس وظیفے پر بھی عمل کیا جا سکتا ہے. ساتھ ہی ساتھ روحانی علاج کے بستے سے تعویذات بھی حاصل فرما لیں. وسیم خالد نام بتایا تھا بھائی کا, اور انہوں نے کہا کہ ان کے کاروبار میں ان کو کچھ ناکامیوں کا سامنا ہے, مشکلات ہیں, تو ان کا استخارہ کیا گیا. کاروباری معاملات میں کوئی بھی ایسا بندش وغیرہ کا اشارہ نہیں آ رہا, وقتی آزمائش کا اشارہ آ رہا ہے. اور ایک اور چیز انہوں نے پوچھنا چاہی کہ کپڑے کا کام یہ شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ بہتر ہے یا نہیں ہے. استخارہ کیا گیا تو کپڑے کے کام کی شروع کرنے میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. وظیفہ ان کے لیے کہ کاروبار میں برکت رہے, کام میں کامیابی رہے, آسانی رہے, ناکامیوں سے بچے رہیں. وظیفہ یہ نوٹ کر لیں, نماز چاشت کے بعد یا باسیتو نماز چاشت کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لیجئے, انشاءاللہ الکریم روزی میں برکت رہے گی. اچھا, اب کپڑے کے کام کے حوالے سے آپ کو بتایا گیا کہ شروع کریں, اس میں بہتری کا اشارہ آ رہا ہے. تو یہاں ایک اور وظیفہ, جب بھی کوئی کام شروع کریں اس کے آغاز میں, کام کو شروع کرنے میں اگر یا نافع 20 مرتبہ پڑھ لیا کریں گے, اول آخر درود پاک کے ساتھ یہ پڑھ لیں, تو انشاءاللہ جس کام کے بھی آغاز میں یہ وظیفہ پڑھ لیں گے, اللہ نے چاہا تو وہ پائے تکمیل تک پہنچے گا, برکت بھی ہوگی, اور یہ انشاءاللہ نقصان سے محفوظ رہے گا. تو آپ یہ اپنا معمول بنا لیں کہ جب کام شروع کریں تب بھی, اور بلکہ ممکن ہو سکے تو روزانہ اپنا جب بزنس والے ہیں, وہ جو شاپ والے ہیں, یہ بھی جب اپنے کام کا آغاز کریں, دن کا آغاز کریں, تو اللہ کا انعام کے ساتھ, اللہ کے ذکر کے ساتھ نمازیں تو پڑھنی ہی پڑھنی ہیں, تلاوت قرآن ہو, ساتھ ساتھ یہ وظیفہ بھی روزانہ پڑھ لیں, انشاءاللہ اس کی برکتیں. بلکہ بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ بھائی میں جب دکان پر جاؤں, آفس جاؤں تو کیا وظیفہ پڑھوں, تو یہی وظیفہ پڑھ لیں, 20 مرتبہ یا نافع پڑھیں. آپ اپنے دکان پہ جائیں, آفس میں جب بیٹھے نا, اب کمپیوٹر کھولنا ہے, صحیح ہے, آپ نے لیپ ٹاپ کھولنا ہے, اپنا کام شروع کرنا ہے, 20 مرتبہ پہلے یا نافع یہ پڑھ لیں. تو جو بھی کام اچھا کام دیکھیں جائز ہونا چاہیے. ہاں, یہ جائز کاموں میں برکت کے لیے, جائز کاموں کے پورا ہونے کے لیے یہ عمل آپ کو بتایا گیا ہے نا, تو یہ وظیفہ آپ پڑھ لیں, انشاءاللہ الکریم آپ کے کام پورے ہو جائیں گے. بہت سو کا آن لائن کام ہوتا ہے, کوئی فون پہ جیسے رابطے کر رہے ہوتے ہیں, بھائی آپ نے کوئی بھی کام شروع کرنا ہے, آپ فون کرنا ہے, کسی کو کال کرنی ہے, میسج کرنی ہے, پہلے یہ وظیفہ پڑھ لیں, پڑھ کر آپ اپنے کام کو بڑھائیں آگے, آپ دیکھیں انشاءاللہ الکریم پائے تکمیل تک
पहुंच जाएंगे। अच्छा, ये एक मैसेज जो मैंने आपसे अभी इस्तिखारा करवाया था ना, नाम बताया था साजिद अली साहब का, उनकी एक प्रॉब्लम ये भी थी, उनके घर वालों ने कहा है कि ये एक तो बेड पर हैं, मुकम्मल बिस्तर पर हैं और खाना नहीं खाते, ज़बरदस्ती खिलाना पड़ता है। कोई ऐसा वजीफ़ा है कि अब किसी को खाना खिलाना, बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम रहती है, बच्चे खाना नहीं खाते, तो क्या अमल करें कि भाई बच्चे खाना खा लें? अब मरीज़ को खाना खिलाना, दवाई खिलाना ये बड़ा मुश्किल होता है, तो दवा खिलाने से पहले क्या ऐसा वजीफ़ा पढ़ें कि वो आराम से बिल्कुल दवा वगैरह खा ले, कोई मसले मसाइल ना हो? तो देखिए, दवा खाने से पहले का अमल तो वजीफ़ा तो ये है कि 3 मरतबा पढ़ लें, बिस्मिल्लाहि शाफ़ी बिस्मिल्लाहि काफ़ी। अल्लाह पाक की रहमत से ये दवा, ये शिफा का सबब भी बन जाएगी और ये खा लेंगे इंशाअल्लाहुल करीम। सही है ना? ये तो दवा से पहले का वजीफ़ा हो गया। इसी तरह बच्चों को खाना खिलाना है तो बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़कर खाना खिलाएं, और या वाजिदो आप पढ़कर बच्चों को खाना खिलाएं, इंशाअल्लाह करीम खाना भी खा लेंगे और वो पेट के अमराज से भी बच्चे महफूज हो जाएंगे इंशाअल्लाह करीम। आइए नाज़रीन, मज़ीद शामिल करते हैं आपकी कॉल्स, देखते हैं कि नाज़रीन क्या कहना चाह रहे हैं। कॉल से मेरा नाम इरशाद हुसैन है और मेरी वालदा का नाम ज़ोहरा बीबी। सर, इस्तिखारा करवाना था, मेरा कोई कारोबार वगैरह नहीं चल रहा, जहाँ पे अप्लाई करता हूँ कोई जवाब नहीं आ रहा। जी, नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। हम 2 भाई हैं, हम रिश्ता नहीं हो रहा, हम जिधर जाते हैं ना ही होती है हमारी। मेरा नाम कासिम है और छोटे भाई का नाम आसिम महमूद है और वालदा का नाम सोबिया शहीन है। जी, अभी इस्तिखारा करवाते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरी घरवाली का नाम शबाना बीबी, वालदा निजाम माई है। घरवाली को पिछले 1 माह से ज्यादा वक्त हो गया है, गर्दन और उसके नीचे शदीद दर्द शुरू हो जाता है। ये दर्द ज़ोहर नमाज के बाद या असर के बाद शुरू होता है। शदीद दर्द होता है और गर्दन हिलाना मुश्किल हो जाता है। डॉक्टर को दिखाया है, दवाइयाँ ली हैं, कोई खास फाका नहीं हुआ। दावत इस्लामी के प्लेटफार्म से, इस्लामी बहनों से भी तावीज़ात लिए हैं और कोई प्लेटें वगैरह भी उन्होंने लिख के दी हैं, वो भी इलाज चल रहा है। कोई आप इसका रूहानी इलाज इनायत फरमाएं। जी, इंशाअल्लाह करीम, आप नोट कीजिएगा। अच्छा, जो प्लेटो वाला कोर्स चल रहा है ना रूहानी इलाज के स्टॉल से, इसको तो आप जारी रखिएगा। इसके कुछ मखसूस वज़ाइफ हैं, वो अभी इंशाअल्लाह करीम आपको बताते हैं। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए आपके घर वालों को। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। कोई काम वगैरह नहीं चल रहा और कोई समझ नहीं आ रही कि क्या करें। काम नहीं चल रहा, अल्लाह पाक बरकतें नसीब फरमाए, काम चलेगा इंशाअल्लाह करीम। आप परेशान ना हो, अल्लाह पाक सब बेहतर फरमा देगा। अभी कुछ वज़ाइफ आपको बताते हैं। नेक्स्ट कॉल दीजिएगा। मेरी रिहाइश जलालपुर सोबती सब तहसील की पेरोशा यूसी से है और मैं फैलाने मदीना गुजरात तावीज़ात तारिया के बस्ते पर हाजिर हुआ था। मेरे घर वालों को बच्चे की पैदाइश के लिए तावीज़ात लेने के लिए हाजिर हुआ था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हिफाजत के लिए तावीज़ यहाँ से लेकर गया था, घर वालों को पहचाना है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इज़्ज़ा-वजल अल्लाह पाक के फजल करम पीर मुर्शिद की निगाह इनायत से अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा मामला बखैर आफियत मुकम्मल हो गया। किसी किस्म की कोई आजमाइश की सूरत हाल नहीं बनी, ना ही डिलीवरी के वक्त और ना ही डिलीवरी के बाद। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नाज़रीन, ये हैं रूहानी इलाज की बरकतें, तावीज़ात तारिया की बरकतें। जब विलादत का सिलसिला करीब होता है ना, बड़े लोग परेशान होते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। दुआओं का कहते हैं, वज़ाइफ का कहते हैं। अल्लाह पाक के कलाम में बहुत बरकतें हैं, रूहानी इलाज में बड़ी ताकत है, बड़ी क़ुव्वत है। रूहानी इलाज भी करना चाहिए। इसके तावीज़ात तारिया जैसे अभी आपने सुना ही ना, माशाअल्लाह, कि रूहानी इलाज की बरकत से, तावीज़ात तारिया की बरकत से देखें इन्होंने, इनका मसला हल हो गया और सारे मामलात बखैर आफियत पूरे होते चले गए। तो आप अपना रूहानी इलाज भी करवाएँ, तावीज़ात तारिया भी हासिल करें, और इस तरह का जब भी कोई मामला हो तो इसके भी मखसूस तावीज़ात होते हैं जो दिए जाते हैं। कुछ मदनी बहारें हमारे पास मौजूद हैं। दुआए शिफा इज्तिमा आपकी अपनी दावत इस्लामी मुख्तलिफ मकामात पर, मुख्तलिफ शहरों में, मुख्तलिफ मसाजिद में करती हैं, और उस दुआए शिफा इज्तिमा में भी आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत की गमखारी की जा रही होती है, तावीज़ात दिए जा रहे होते हैं, वज़ाइफ बताए जा रहे होते हैं, नमाज हाजात अदा की जा रही होती है, इल्म दीन आम किया जा रहा होता है, और लोगों के मसाइल के हल के लिए उनका रूहानी इलाज भी किया जाता है। फिर वहाँ इज्तिमा में आने वाले कुछ लोग अपने ताफ़ुरात देते हैं, कुछ उनके सवालात होते हैं। एक पैकेज हमारे पास मौजूद है, आपको दिखाते हैं, शामिल करते हैं दुआए शिफा इज्तिमा के मनासिर। जी, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, अल्हम्दुलिल्लाह आज हम मौजूद हैं कराची के इलाके औरंगी टाउन अल सदफ कॉलोनी की जामे मस्जिद अबू यामीन में। जामे मस्जिद अबू यामीन में हो रहा है दुआए शिफा इज्तिमा। आइए आपको यहाँ के मनाजिर दिखाते हैं। अता कर दे तू सेहत आफियत मुझको, आफियत
عافیت دینا عافیت دینا. اس دعائے شفا اجتماع میں مقامی عاشقان رسول نے شرکت کی. الحمدللہ امیر علیہ سنت کے عطا کردہ تعویذات ان کو پیش کیے گئے. امیر علیہ سنت کا دم کیا ہوا پانی ان کو پیش کیا گیا. ان تعویذات سے، دم کیے ہوئے پانی سے ان کو کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، آئیے چل کر لیتے ہیں ان عاشقان رسول سے تاثرات. کیا نام ہے آپ کا؟ میرا نام سید محمد طلحہ اتاری ہے. محمد شاہد اتاری. فیصل اتاری. محمد وقاص اتاری. آج دعائے شفا اجتماع میں آپ تشریف لائے، کس حوالے سے آنا ہوا؟ آج اس حوالے سے آنا ہوا، آج میں نے اپنی اولاد نرینہ کے حوالے سے تعویذات لی ہیں. پہلے بھی کبھی آپ نے تعویذات لی ہیں؟ جی الحمدللہ میں نے پہلے بھی تعویذات لی ہیں. کس مقصد کے لیے لیے تھے؟ میں نے اپنے گھر کے حوالے سے لیے تھے اور اپنی جاب کے حوالے سے لیے تھے. الحمدللہ میری جاب بھی لگی اور الحمدللہ میرا گھر بھی اپنا ہوا ہے. الحمدللہ میں نے ابھی اپنا 1 سال پہلے ہی گھر شفٹ کیا تھا، تو گھر کے حوالے سے تھوڑے سے مسئلے مسائل تھے. کیا پرابلم تھی؟ تو گھر میں جیسے بے چینی بے سکونی والی کیفیت تھی، فیملی بڑے ڈسٹرب تھی. تو الحمدللہ تعویذات اتاریہ کی برکت سے کارڈ کا عمل بھی ہوا. مسلسل کارڈ کا عمل کے ذریعے اور جو تعویذات اتاریہ استعمال کی چیزیں، تو الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میرے گھر میں بہت بہتری آ گئی اور الحمدللہ پوری فیملی خوش ہے. فیصل بھائی ماشاءاللہ تعویذات اتاریہ آپ لیتے ہیں، کیا کیا فوائد آپ کو حاصل ہوئے؟ حضرت 1 سال پہلے تقریباً میری بیٹیاں کہیں گئی تھیں، وہاں سے جب یہ گھر واپس لوٹی ہیں تو مغرب کے ٹائم پہ ایسا ہو گیا تھا کہ ان کی طبیعت خراب ہو گئی، اثرات وغیرہ کے معاملات ہو گئے تھے. تو اس وقت میں اچانک سے ہم گھبراہٹ محسوس ہو گئی پورے گھر میں کہ بھئی یہ کیا ہو گیا. تو پھر میں نے اسلامی بھائیوں سے رابطہ کرا، انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ فوراً جو ہے تعویذ اتاریہ کے پاس جائیں. تو کسی نے میرے کو یہ مشورہ بھی دیا کہ آپ فلاں جگہ چلے جائیں. میں وہاں گیا تو انہوں نے بولا ہمارا کام 37,000 سے اسٹارٹ ہوتا ہے. تو پھر اسلامی بھائیوں نے آپ ایسا نہیں کریں، آپ جائیں. تو پھر میں ارجنٹ جو ہے میں نے وہ اس نمبر پہ کال کری جو فیضان مدینہ کا نمبر ہے. تو انہوں نے مجھے رہنمائی دی آپ یہ وظائف کریں کہ انہوں نے مجھ سے رابطہ میں بھی رکھا اور اس کے بعد آپ وہاں جائیں. پھر میں فیضان مدینہ کیا، وہاں سے میں تعویذ اتاریہ کا پانی لے کے آیا اور انہوں نے مجھے تعویذ بھی دیے کہ یہ آپ نے جو ہے پلانا ہے. پھر وہ پلانے میں مجھے کافی مشکلات ہوئی. مشکلات مطلب وہ نہیں پی رہی تھی بچی، وہ مطلب طبیعت خراب ہو رہی. ہاں 2-3 بندوں نے مل کے اس کو وہ پانی پلایا ہے زبردستی کر کے. جب وہ پیا تو اس کی حالت تھوڑی دیر تو وہ ہے، اس کے بعد وہ بہتر ہو گئی. پھر اس کے بعد میں نے ربی مسجد سے کارڈ بھی کروائی کافی. الحمدللہ آج میں نے استخارہ کروایا ہے یہاں پہ، تو انہوں نے بہتری کہا کہ اب ٹھیک ہے، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. روزگار کے حوالے سے اور بھی کافی چیزیں ماشاءاللہ سے سیکھنے فائدہ ہوا آپ کو ماشاءاللہ. جی جی بالکل بالکل. اس کے علاوہ بھی کسی چیز کے لیے آپ نے؟ اس کے علاوہ کارڈ کے حوالے سے والد صاحب کی بیماری، والد صاحب بیمار ہو گئے تھے تو ان کے حوالے سے کارڈ بھی کروایا تھا. تو الحمدللہ میرے والد صاحب صحتیاب ہوئے تھے. پھر تعویذات بھی دیا تھا. ماشاءاللہ میرے والد صاحب دوبارہ اپنی جاب پہ جانا شروع ہو گئے تھے. پروگرام روحانی علاج میں کوئی وظیفہ جاننا چاہیں گے؟ جاب کے آسانی کے لیے کوئی وظیفہ بتائیں. اچانک سے کوئی انسان کی وجہ سے میرے ساتھ ایسا معاملہ ہوا کہ اس وقت میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کروں کیا، جیسے حالت ایسی ہو گئی تھی. اچانک کوئی مصیبت آ گئی تو اس وقت ہم نے کیا پڑھنا ہے اس حوالے سے؟ جی اس طریقے کوئی وظیفہ میں جاننا چاہوں. بچے رات کو سوتے وقت ڈر جاتے ہیں، تو اس کے لیے کوئی وظیفہ عنایت فرما دیں. اللہ پاک سب کی حفاظت فرمائے. تینوں بہت ہی اہم ترین یہ سوالات ہیں اور یہ بڑے بہت ہی اہم ٹاپک ہیں نا. یہ ایک تو یہ کہ اچانک کسی پر اثرات ظاہر ہو گئے. اب جیسے انہوں نے کہا نا ایک صاحب نے کہ بچی کو ہم لے کر آئے مغرب کے وقت گھر پر تو اس پر اثرات ظاہر ہو گئے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا ہے کہ میں کیا کروں. اب ایسے وقت میں ایسی کنڈیشن میں کیا پڑھ کر دم کیا جائے؟ فوراً پہلی فرصت میں آپ سورۃ المؤمنون کی جو آخری آیات ہیں، 4 یہ آیات ہیں. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. یہ یہاں سے لے کر مکمل سورت تک یہ 4 آیات ہیں. یہ پڑھ کر آپ اسی وقت دم کر دیں. باوجود وہ آپ نے دم کرنا ہے، طبیعت میں الحمدللہ ایک اطمینان، ایک سکون آ جائے گا. جس پر بھی اثرات ظاہر ہوں، جنات کی شرارتیں ظاہر ہوں. ایک یہ اچھا بالفعل آپ نہیں پڑھ سکتے یا اب زبانی یاد نہیں ہے تو اس وقت پھر کوشش کریں کہ 100 مرتبہ یا قہارو پڑھ کر آپ یہ دم کر دیں. جی انشاءاللہ الکریم طبیعت میں ایک اطمینان، ایک سکون آ جائے گا. یہ ایک اور اسلامی بھائی تھے، انہوں نے کہا تھا کہ روزی کے لیے، جاب کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیں. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ 2 رکعت نماز نفل پڑھیں. جب 2 رکعت نماز نفل ہو جائیں تو اس کے بعد یا لطیفو
182 मरतबा अव्वल और आखिर दुरूद पाक के साथ पढ़कर गिड़ गिड़ा कर अल्लाह पाक की बारगाह में दुआ करें, इंशाअल्लाह करीम जॉब मिल जाएगी, मुलाजमत आपको मिल जाएगी। अच्छा, ये अब देखें माशाल्लाह मदनी बहारें भी आपने लोगों की सुनी, कार्ड का अमल करवाया, माशाल्लाह वालिद साहब ठीक हो गए, और एक दो मामलात और लोगों ने बताए थे असरात वगैरह, फिर माशाल्लाह इन्होंने दुआए शिफा इज्तिमा में शिरकत की। तो आप सबको भी मैं दावत पेश करूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह सवजल दावत इस्लामी के तहत मुख्तलिफ मकामात पर दुआए शिफा इज्तिमात भी होते हैं, जहाँ पर आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुखियारी उम्मत की गमखारी की जाती है। तो उसमें भी आप शिरकत करें, ताबीदात अत्तारिया हासिल करें, अल्लाह पाक करम फरमाने वाला है। अच्छा, आप शामिल करते हैं इस्तिखारों के जवाबात, कुछ इस्तिखारों के हवाले से भी जवाबात बाकी। जी, इरशाद हुसैन नाम था जुनेद भाई, इन्होंने इस्तिखारे के लिए कहा कि कारोबार नहीं चलता, काम शुरू करते हैं और आजमाइश हो जाती है, नहीं चल पाता। इरशाद हुसैन भाई, आपका इस्तिखारा किया गया, इस्तिखारे में जो आपने प्रॉब्लम बताई काम वगैरह के हवाले से, इसमें कोई भी ऐसा बंदिश वगैरह का इशारा नहीं आ रहा, वक्ती आजमाइश है। और एक और कॉलर भी थे जिन्होंने जुनेद भाई आपको मैसेज कॉल के ज़रिए से ये कहा कि काम नहीं चल रहा तो कोई वजीफ़ा बताया जाए। तो इनके लिए भी और इरशाद हुसैन भाई आपके लिए भी ये वजीफ़ा, ये अमल नोट कर लीजिए कि एक कागज़ लें और इस सादे कागज़ के ऊपर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 35 टाइम 35 मरतबा लिख कर इसे घर में लटका लें। इंशाअल्लाहुल करीम इसकी बरकत से रिज़्क़ हलाल में खूब बरकत होगी। और अगर दुकान वगैरह है, कोई काम की जगह है, कोई बिज़नेस प्लेस है, तो वहाँ लटका लें तो इंशाअल्लाह ज़ोजल जायज़ कारोबार में, रोज़ी में बरकत नसीब होगी, आसानी नसीब होगी। और जो आपने ये जिक्र किया ना कि काम चलता नहीं है, रुक जाता है, तो ये इंशाअल्लाह दूर हो जाएगा। अच्छा, इसी तरह दो और भाई इस्तिखारों के लिए कहा उन्होंने, कासिम और आसिम नाम बताया, वालदा का नाम सोबिया शाहीन, के रिश्ते नहीं हो रहे दोनों भाइयों के। इन दोनों के इस्तिखारे किए गए, रिश्ते के हवाले से कोई भी ऐसा अमलियात या बंदिश का इशारा नहीं आ रहा, वक्ती आजमाइश है। रिश्ता ना होता हो, रिश्ता आता है, बात नहीं बनती, रिश्ता टूट जाता है। ऐसे मौके पर क्या अमल किया जाए, ये नोट कर लीजिए। या वल जलाली वल इकराम 312 मरतबा 312 टाइम नमाज फजर के बाद अव्वल व आखिर दुरूद पाक के साथ ये पढ़ने का मामूल बना लें। इंशाअल्लाहुल करीम नेक रिश्ता भी होगा और अल्लाह ने चाहा तो जो भी ये मुश्किल और परेशानी है ये दूर होगी। जी माशाल्लाह, इस्तिखारों के जवाबात भी आपके हो गए। अच्छा, ये एक इस्लामी भाई की कॉल आई थी जोजा के हवाले से, इन्होंने कहा था कि 1 माह हो चुका है, इनका रूहानी इलाज वैसे चल रहा है, रूहानी इलाज के स्टॉल से, इस्लामी बहनों के बस्तों से। इनके बताना है कि 1 महीने से गर्दन में तकलीफ है और मखसूस वक्त इन्होंने बताया कि ज़ोहर के बाद या फिर असर के बाद ही दर्द होता है। तो ये क्या मामला है, मखसूस वक्त में दर्द का होना, और गर्दन में दर्द हो तो क्या वजीफ़ा पढ़ें? अल्लाह ताला शिफाए कामिला आजिला अता फरमाए। इसके लिए एक वजीफ़ा है 40 रूहानी इलाज में, या मुगनियो, कहीं भी दर्द हो तो एक बार या मुगनियो पढ़कर हाथ पे दम करें और दर्द वाली जगह पर फेर लें। सही है। दिन में चंद बार ये अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह जहाँ भी दर्द होगा, गर्दन में हो, जैसा भी हो, तो इंशाअल्लाह आराम आएगा। चलते 1 मरतबा या मुगनियो, और चलते फिरते या गनियो या गनियो या गनियो इसका विर्द करें, तो ये भी इंशाअल्लाह इससे दर्द में आराम देगा। जी ठीक है, माशाअल्लाह। तो ये अमीर सुन्नत दामद बरकातुहुल आलिया का रिसाला है 40 रूहानी इलाज, तो उसमें ये वजीफ़ा मौजूद है, मदनी पंसूरा में भी है। आइए नाज़रीन, वक्त हुआ है, अब कुछ वीडियो सवालात हमारे पास मौजूद हैं नाज़रीन के, आइए वो शामिल करते हैं, चलाइएगा। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाजरीन, आज हम कायदाबाद के इलाके मजीद कॉलोनी की एक क्लिनिक में हाजिर हैं और यहाँ मौजूद मरीजों से इनके मर्ज के मुतालिक पूछते हैं। क्या नाम है आपका? सैयद मोहम्मद शफीक। मेरा नाम आबिद अख्तर है। मेरा नाम इब्रार हुसैन अत्तारी है। मेरा नाम नमान अख्तर है। मेरा नाम मुहिब्बुर रहमान है। मेरा नाम नवीद अख्तर है। मेरा नाम उमर रजा है। सईद बादशाह। शफीक भाई, आज हमारा मेडिकल क्लिनिक में आना हुआ, आप भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो आप बताएंगे कि किस मर्ज के लिए, किस वजह से आपके यहाँ पर आना हुआ, किसके लिए दवाई लेने के लिए आप यहाँ पर तशरीफ लाएं? मेरे बेटे के दिल में दर्द रहता है, बहुत चीज़ें लगती है, तो इसकी वजह से मैं आया हूँ। मेरी वारदा को तकरीबन 2 हफ्ते से बुखार है, काफ़ी दवाई की मगर ठीक नहीं हुई। आप प्लीज़ मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बता दें कि उनको शिफा मिल जाए। मुझे बहुत ज़्यादा बेचैनी रहती है, इसका कोई रूहानी हल बताएं। बच्चों को बार बार बुखार चढ़ रहा है, आप इनके लिए कोई वजीफा बता दें। ये बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं, इनको नजर बद से कैसे बचाया जाए? मेरे आँखों में इन्फेक्शन हो चुका है, इन्फेक्शन
सही करने का कोई वजीफा बता दीजिए। ये पूछना चाहता हूँ कि मैं रिक्शा चलाता हूँ, मेरे को ऐसा वजीफा बताओ कि मेरे रोजी में बरकत आ जाए। क्या होता है आपको? में दर्द होता है बहुत तेज। इंशाल्लाह आपको वजीफा बताएंगे, वो वजीफा आपने पढ़ना है, पढ़ के अपने सीने पे दम करना है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो आप भी की तबीयत बेहतर हो जाएगी। माशाअल्लाह। सीने में दर्द का कहा ना बच्चे ने, जी बिल्कुल। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। देखिए सीने में दर्द के हवाले से और दिल में दर्द के हवाले से वजीफा दोनों का एक ही है ना। 75 मरतबा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़कर सीने पर दम करें, अपने दिल पर दम करें, सीने के अमराज भी दूर हो जाएंगे। अगर अल्लाह ना करे किसी के दिल में सुराख होना तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो जाएगा। ये एक और इस्लामी भाई थे, इन्होंने कहा था कि बुखार से हिफाजत का कोई वजीफ़ा बताएं तो ला यरौन फ़ीहा शम्सम वला ज़महरीरा, ये आयत मुबारक 7 मरतबा पढ़कर दम कर लें। बेचैनी के हवाले से पूछा था एक भाई ने, तो हर नमाज के बाद 11 मरतबा अपना सीधा हाथ दिल पर रखें और 11 मरतबा ये आयत मुबारक पढ़ें, अला बिज़िक्रिल्लाहि तत्मइन्नुल क़ुलूब। दिल की घबराहट, बेचैनी, बेसुकूनी सब दूर हो जाएगी, तबीयत में एक इत्मीनान, एक सुकून पैदा होगा। बच्चे बार बार बीमार हो जाते हैं और नज़र बस से हिफाजत के लिए क्या वजीफ़ा पढ़कर दम किया जाए? 3 मरतबा सूरतुल फलक और 3 मरतबा सूरतुल नास पढ़कर बच्चों पर दम कर दें। ये वो मुबारक वजीफ़ा है, वो मुबारक दम है कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन मुबारक सूरतों को पढ़कर अपने अहले खाना पर दम फरमाते थे। आँखों में इन्फेक्शन अगर किसी के हो चुका हो तो 10 मरतबा या मुकीतु ये पढ़कर हाथों पे दम करके आँखों पर फेर लें। आँखें बादों का लाल हो जाती हैं, सुर्ख हो जाती हैं, तो इसके लिए बड़ा ज़बरदस्त ये ख़ास आँखों के अमराज के हवाले से वजीफ़ा है। अच्छा जी, ये मैसेजेस काफ़ी सारे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि जल्दी जल्दी आपके मैसेजेस में शामिल कर लूँ। ये एक मैसेज आया है कि कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि मेरे वालिद साहब सेहतमंद हो जाएँ, काम करने में इनको ताकत हो, रहनुमाई फरमाएँ। सूरतुल बय्यिना कुरान पाक के 30वें पारे में है, ये 1 मरतबा पढ़कर पानी पर दम करके वालिद साहब को पिलाएं, जिस्मानी कमज़ोरी उनकी दूर हो जाएगी। ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि मेरे मामू हैं, सप्लाई का काम करते हैं, पहले बहुत अच्छा था लेकिन अब कम हो गया है, तो इसके लिए आपने बल्कि आपके मामू जान ने 7 मरतबा सूरतुल कौसर पढ़कर अपनी जो भी इनकी दुकान है जहां ये साजो सामान रखते हैं और अपने सामान पर दम कर दें, गाहक बढ़ेंगे, कस्टमर्स बढ़ेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह काम चलना शुरू हो जाएगा। अच्छा, घर के सरबरा का नाम है खादिम हुसैन साहब, घर में बड़े मसाइल चल रहे हैं, बीमार हैं और एक बेटा बैरूनी मुल्क में है, इकामा भी नहीं बन पा रहा, आसमाइश का सामना है। हर नमाज के बाद 7 दिन का यह अमल है, हर नमाज के बाद 112 मरतबा ये वजीफ़ा पढ़ना है, या रज़्ज़ाक़ू या रहमानु या रहीमु या सलाम। ये अल्लाह पाक के 4 सिफाती नाम हैं, ये हर नमाज के बाद 112 मरतबा पढ़ें। घर के हालात बेहतर हो जाएंगे, घर के मसाइल हल हो जाएंगे, घर की बीमारियाँ परेशानियाँ दूर हो जाएंगी और ये वजीफ़ा पढ़कर आपने अपने बच्चे के लिए जो कि बैरून मुल्क में हैं, जिनका इकामा नहीं बन पा रहा, उनके लिए भी दुआ कीजिएगा। अच्छा जी, ये एक और मैसेज है कि औलाद के लिए दुआ कर दें। 15 साल शादी को हो चुके हैं, औलाद नहीं हुई, रब्बि जअलनी मुक़ीमस्सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यती रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली व लिवालिदैया व लिलमुमिनीना यौम यक़ूमुल हिसाब। हर नमाज के बाद 3-3 मरतबा ये दुआ पढ़ा करें। ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि बच्ची को उल्टी और मोशन लेते हैं, सूरह तारिक कुरान पाक के 30वें पारे में है, ये 1 मरतबा पढ़कर किसी भी खाने की चीज पर, पीने की चीज पर दम करके आप खिला दें, पिला दें। के आना, उल्टियां होना और पेट का खराब होना, ये सब अल्हम्दुलिल्लाह मामलात बेहतर होते चले जाएंगे। ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि मेरे बच्चों के वालिदैन की एक टांग में दर्द रहता है, दर्द का कोई वजीफा बताएं, या गनीयू उठते बैठते चलते फिरते ये पढ़ा करें। अच्छा, जो ये एक और मैसेज है, इन्होंने कहा है कि वर्दा को एक अरकुन निसा की तकलीफ बताई है, तो अरकुन निसा का कोई वजीफा बता दीजिए। अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। 7 मरतबा या मुहयी, अल्लाह पाक का सिफाती नाम है, ये पढ़ लिया करें। अरकुन निसा का ये खास रूहानी इलाज, खास वजीफा है। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से तबीयत बेहतर हो जाएगी। मेरे घर में सब बीमार हैं, एक दिन भी ठीक नहीं होते, अल्लाह पाक शिफा अता फरमाए। नमाज हाजात पढ़कर दुआ करें, इंशाअल्लाहुल करीम सब बेहतर हो जाएगा। ये घबराहट और बेचैनी रहती है, प्लीज़ कोई वजीफा बताएं। 60 मरतबा ला हौल शरीफ पढ़कर पानी पर दम करके पिया करें, इंशाअल्लाह सब बेहतर हो जाएंगे। दीनी और दुनियावी कामों से दूर हूँ, 2 साल हो चुके हैं, रात भर सोते नहीं है, शफीक नाम आपने बताया है, दुआ भी कर दें और मेरे तमाम मामलात बेहतर हो जाएं, कोई वजीफा बताएं। नमाजों की पाबंदी, तिलावत कुरान की कसरत, सदका और खैरात, नेक अमाल के मुताबिक ज़िंदगी गुजारें, कामों में अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें ही बरकतें रहेंगी। ये एक और मैसेज है, इनका बीपी, ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हाथ पांव सुन हो जाते हैं, कभी पाउंस हो जाते हैं, हरनी अभी है, प्लीज़ कोई वजीफ़ा भी बता दीजिएगा। 3 मरतबा सूरतुल क़दर
اور 3 مرتبہ سورۃ الکوثر یہ پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پیا کرے، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ یہ مجھے اولاد کے لیے کوئی طاقتور وظیفہ بتا دیں، ایسا وظیفہ بتاتے ہیں کہ جو انبیاء کرام علیہ الصلوۃ کا عطا فرمایا ہوا وظیفہ ہے، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، بکثرت پڑھیں انشاءاللہ کریم، آپ کی ہر طرح کی پریشانی دور ہو جائے گی اور سب انشاءاللہ بہتر ہو جائے گا۔ مگر یاد رکھیے گا ناظرین، شفا دینے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، وہی حقیقت میں شافی الامراض ہے، وہی شفا دینے والا ہے، وہی مسائل حل فرمانے والا ہے، وہی پریشانیاں دور فرمانے والا ہے، وہی ہمارے غموں کو خوشیوں میں بدلنے والا ہے، وہی ہماری مشکلات کو آسانیوں میں بدلنے والا ہے۔ ہم اللہ پاک کی بارگاہ میں عافیت کی دعا کرتے ہیں، عافیت کا سوال کرتے ہیں، اللہ پاک رحمت کی نظر فرمائے۔ آئیے وقت ہوا ہے دعا کا، مل کر اللہ پاک کی بارگاہ میں اس امید پر دعا کرتے ہیں کہ وہی گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم النبيين جزا الله عنا سيدنا ومولانا محمدا صلى الله تعالى عليه وآله وسلم ما هو أهله یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ اللہ پاک ہمارے ماں باپ ساری امت کی بخشش و مغفرت فرما دے، پریشان حالوں کی پریشانیاں دور فرما دے، جو مسلمان قرضوں میں ڈوبے ہیں یا اللہ پاک اپنی رحمت سے قرضوں سے نجات عطا فرما اور قرض کی ادائیگی کے غیب سے اسباب پیدا فرما دے۔ اللہ پاک جو مظلوم قید میں ہیں رہائی نصیب فرما دے، جو مسلمان جھوٹے اور غلط مقدمات میں گھرے ہیں انہیں رہائی نصیب فرما دے، جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں بندشیں ہیں اللہ پاک سب کی رکاوٹیں بندشیں دور فرما دے۔ یا اللہ پاک جن اسلامی بھائیوں نے، مدنی چینل کے ناظرین نے، جن عاشقان رسول نے اپنی بیماریوں کا، اپنی پریشانیوں کا، اپنی تکلیفوں کا، اپنے مسائل بتائے، یا اللہ پاک پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے میں سب پر کرم فرما دے، سب کے مسائل حل فرما دے، سب کی بیماریاں، پریشانیاں، قرضداریاں، گھریلو ناچاکیاں، لڑائی جھگڑے، نفرتیں، عداوتیں، رنجشیں، غلط فہمیاں، بدگمانیاں، شکوک و شبہات سب دور فرما دے، ذہنی اور قلبی سکون اور اطمینان نصیب فرما دے، ہماری بے چینیاں، ڈر، خوف سب دور فرما دے۔ اللہ پاک سب پر اپنا رحم و کرم فرما دے، جن کے والدین بیمار ہیں، جن کے بچے بیمار ہیں، جو اسپتالوں میں داخل ہیں، جو گھروں میں بیمار پڑے ہیں، یا شافی الامراض تمام مریضوں پر رحمت کی نظر فرما دے، شفا عطا فرما دے، شفا عطا فرما دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کس و مجبور کی، آمین آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ روحانی علاج یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ تیرا جسم جو بیمار ہے تشویش نہ کر، یہ مرض تیرے گناہوں کو مٹا جاتا ہے۔